حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ المولا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ واکرم التسلیم۔ میں اپنے پورے خانوادے کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عرض کروں اپنے الفاظ میں، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، اس سے قبل آئیے ہم لوگ روایتوں کے امین ہیں، آئیے اپنی روایتوں کے مطابق ہم اپنی گفتگو درود پاک سے شروع کریں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى وتدوم بتمام الملک الحی القیوم۔ میں اپنے پورے خانوادے کی طرف سے آپ تمام اہل عقیدت، اہل محبت کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ رب العزت یہ جو 2-3 دن ہمارے اور آپ کے طریقتی سفر کے ہیں، کل سے لے کر 23 تاریخ تک جمعہ شنیچر اتوار، اللہ رب العزت اس سفر میں ہمیں خیر، برکت، رحمت اور اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل۔ تو آج یہ ایک غیر رسمی، انفارمل مگر روایتی محفل ہے جو خانقاہ میں ہونے والے آراز سے ایک روز قبل اور اس کے باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے شب میں کی جاتی ہے، تو اسی روایت کو نبھانے کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں۔ اور میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب سبحان اللہ، ہم نے تمہیں تمام عالم والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ We sent you as a mercy for the entire universe۔ ہم نے تمہیں کل کائنات کے لیے، کل کائنات میں رہنے والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور میں زیادہ تو جانتا نہیں ہوں، ابھی طالب علم ہوں، اور اللہ کا شکر ہے یہ کوئی مصنوعی تواضع میں نہیں کہہ رہا، بناوٹ میں نہیں کہہ رہا۔ میں الحمدللہ طالب علم ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے میرے اندر طلب کا جذبہ زندہ رکھا ہے، کیونکہ جب تک، اے برکاتیوں سن لو، جب تک تمہارے اندر طلب باقی ہے، دینے والے کا، عطا کرنے والے کا جام چھلکتا رہے گا، تم پیتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طالب علم ہونا، طالب ہونا یہ بہت فائدے کی بات ہے۔ ہم طلب کرتے رہیں اور وہ عطا کرتا رہے۔ آمین، اللہم آمین، ہے نا؟ اس لیے طالب ہونے میں کوئی آر نہیں۔ تو محفل کی شروعات میں ہی میں جلال الدین رومی، زمانہ جن کو مولائے روم کے نام سے جانتا ہے، ان کا ایک شعر پڑھ دوں۔ معین بھائی کی نظر کر رہا ہوں کہ بھائی پیری مریدی کی حقیقت کیا ہے۔
پیری مریدی کی حقیقت کیا ہے؟ پیری مریدی کی حقیقت میں بہت ساری کتابیں لوگوں نے لکھی، بزرگوں نے اپنے جو ان کے گراں قدر اور جو ان کے وزندار الفاظ ہیں کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں اور کتب خانے مملو ہیں ان کتب سے، علوم سے، سبحان اللہ۔ مگر اس فقیر زیدی کو جو سمجھ میں آیا پیری مریدی کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں طالب ہوں اور آپ لوگ بھی طالب ہیں اور ہم سب یہاں پر طلب خیر کے لیے حاضر ہیں۔ ہم یہاں پہ حاضر ہیں طلب خیر کے لیے۔ تو کیا کہتے ہیں جلال الدین رومی مولا روم کہتے ہیں من تو شدم، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید باد عظیم، تا کس نہ گوید باد عظیم، من دیگرم تو دیگری۔ تو برکاتیوں، یہ سلسلے وار کلام تو جلال الدین رومی کا ہے، مگر جذبہ سلسلے وار اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ اس حجرے سے چلا آ رہا ہے جہاں پہ 10 سال کا ایک لڑکا اپنے مربی کو دیکھتا ہے ان کی اہل خانہ کے ساتھ، کبھی وہ پیٹھ پہ کے بل جو ہیں جھک جاتے ہیں، کبھی وہ سر سجدے میں ٹکا دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ان کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جا رہے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے، وہ اس کے زانوں پہ سو رہے ہیں، اور عصر کی نماز قضا کر رہا ہے وہ جان بوجھ کر، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ شریعت کی نماز قضا اگر قضا ہو گئی تو اس کی قضا بعد میں کی جا سکتی ہے، ادا کی جا سکتی ہے، مگر اگر محبت رسول اور عشق رسول والی عبادت اگر وہ قضا ہو گئی، اگر اس کے اندر کچھ کمی آ گئی تو اس کی قضا نہیں ہوا کرتی۔ یہ کون بندہ ہے؟ وہ 10 سال کا لڑکا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے سب سے پہلے ایمان لے کے آیا رسول اللہ پر، اس وفادار، اس امام، اس ائمہ، اس امام الائمہ، سبحان اللہ، اس امام الائمہ کا نام ہے علی بن ابی طالب، سبحان اللہ سبحان اللہ، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں، میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، فکر نہ کریں، تقریر کرنا میں نے چھوڑ دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب معاملات چھوڑ دیے۔ من تو شدم تو من شدی، کہتے ہیں تو میں ہو جائے، تو من شدم، تو میں ہو جائے میں تو ہو جاؤں، تو جسم ہو جائے میں جان ہو جاؤں، اور ایسے ہو جائے کہ اب اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو الگ ہے اور میں الگ ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا، روایتیں نقل کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ علی نے کس طرح سے مریدی کی رسول اللہ کی، ارادت علی کیسی تھی۔ وہ تو علی سمجھتے تھے، اور جن سے انہیں ارادت تھی ان کے پیر و مرشد سیدنا رسول اللہ وہ سمجھتے تھے، یا ان دونوں کا رب سمجھتا ہے؟
جانتا ہے، ان دونوں کا رب جانتا ہے۔ اور دیکھو جیسے ہمارے ابو حضرت ایک روایت بیان کرتے تھے کہ اس خانقاہ کے اندر رسم خرقہ پوشی جس حجرے میں ہوتی ہے، جس گھر میں، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ حضرت ابو الفضل اچھے میاں صاحب کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حجرے میں بریلی کے خان صاحب حضرت ہم گھر میں ان کو بڑے مولوی صاحب کہتے ہیں ہمارے خاندان میں، تو بڑے مولوی صاحب حضرت مولانا احمد رضا خان مرحوم و مغفور جب حاضر ہوئے، جھولی پھیلائے ہوئے آل رسول احمدی کے پاس، وہ آئے نہیں تھے، لائے گئے تھے۔ آئے نہیں تھے، لائے گئے تھے۔ پہلے گنج مراد آباد شریف گئے، اس کے بعد دیوا گئے، ہر جگہ سے دربار سے نیاز مندی ظاہر کی، وہاں سے اجابت نہیں حاصل، اجابت نہیں ہوئی۔ بدایوں آئے، مولانا عبد القادر بدایونی، جن کو زمانہ تاج الفہول کے لقب سے جانتا ہے، کہنے لگے حضور میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ بڑے مولوی صاحب نے کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں جہاں سے میں بیعت ہوں۔ جہاں سے میں بیعت ہوں۔ اور پھر اس کے بعد مولانا کو لے کر حضرت تاج الفہول جب حضرت سید شاہ آل رسول احمدی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں بیعت کیا۔ بیعت کیا، بیعت کرنے کے بعد مولانا عبد القادر، یہ باتیں آپ کو کوئی بتائے گا نہیں کیونکہ یہ باتوں میں کوئی نعرے والی بات ہے نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو سچائی اور اصلیت ہوتی ہے اس میں مرچ مسالہ نہیں ہوتا ہے، اور زمانہ مرچ مسالے کے ساتھ ملا کے کھانے کا ہے، اور ہماری عادت ہے کہ ہم ملاوٹ نہیں کرتے، اصلی ہیں، اصلی بات پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وارث ہفت اقطاب بارہرہ، وارث ہفت اقطاب بارہرہ، فیضان شمش مارہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں نہ اصلی ہوں؟ ابھی زلفی میاں نے ابھی بڑھائی ہے کہ دادا میاں ہے میرے اور نانا میاں ہے میرے، دادا میاں ہے میرے۔ الحمدللہ اس خانوادے سے میرا صرف اس لیے توری تعلق ہے کہ میرے باپ یہاں کے فرزند تھے، میری ماں بھی یہاں کی، میرے باپ بھی یہاں کے، جو میرے دادا ہیں وہ میرے نانا بھی ہیں، وہاں سے لے کے یہاں تک سب سے میرا دوہرا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بات پھر وہی نکل جاتی ہے۔ تو مولانا عبد القادر بدایونی صاحب نے میرے دادا کے پیر و مرشد حضرت قاسم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جب بیعت ہو چکے مولانا احمد رضا صاحب، تو مولانا عبد القادر بدایونی نے قاسم میاں صاحب سے، جو دادا کے پاس جو حجرہ ہے، سید میاں کے پاس جو حجرہ ہے، وہ میرے دادا کے سگے نانا اور پیر و مرشد حضرت اسماعیل حسن عرف حاجی میاں صاحب، جن کا عرص قاسمی ہوتا ہے رحمت اللہ علیہ، ان سے ارشاد فرمایا بہت اچھا ہوا جو یہاں پہ یہ بیعت ہو گئے، کیا بات ہے، اللہ، بہت اچھا ہوا جو یہاں پہ یہ بیعت ہو گئے۔ اور یہ بات میں نہیں لکھ رہا ہوں، یہ میرے خانقاہ کی کسی آدمی نے نہیں لکھی ہے، یہ خود مولانا کے شاگرد، مولانا کے شاگرد رشید
شکریہ. دیکھو ہم تو بھولے ہوئے ہیں, یاد دلانے کے لیے واہ 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 تو بھول گئے. واہ 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 واہ. ہاں ہم بھول گئے لیکن یاد ضرور دلاتے ہیں, واہ 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 واہ. یاد ضرور دلاتے ہیں. تو مولانا ظفر الدین بہاری انہوں نے اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں اس جملے کو نقل کیا ہے. بہت ساری باتیں نقل کی ہیں لیکن وہ بہت ساری ایسی باتیں جو محفل میں کہی جائیں, بہت ساری ایسی ہیں جو نہ کہی جائیں, لیکن جو کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ قاسم میاں صاحب سے حضرت تاج الظہور نے فرمایا بہت اچھا ہوا جو یہ یہاں پر بیعت ہو گئے, بہت اچھا ہوا, اور یہ ان کے لیے بھی اچھا ہوا اور یہاں کے لیے بھی اچھا ہوا. سبحان اللہ, یہ جملہ ہے تاریخی جو حیات اعلیٰ حضرت میں آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں archives.org سے. میں آپ لوگوں کو حوالہ بھی دے رہا ہوں. ہاں, ابو حضرت فرماتے تھے کہ اس حجرے سے جب مولانا باہر نکلے, میں مولانا کا کمال نہیں اس وقت یاد رکھو, میں اس وقت جنہوں نے انہیں خریدا ہے, اللہ 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 اللہ. میں بکنے والے کی بات نہیں کر رہا. واہ واہ واہ. الحمدللہ سبطین حیدر بکاؤ نہ ہے, بکاؤ اور نہ بکاؤ چیزوں کی بات کرتا ہے. واہ واہ واہ. سبطین حیدر خریدار ہے اور ہمیشہ خریداری کی بات ہے. واہ 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 واہ. حضور وقار ملت, حضور وقار ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور وقار ملت, جانشین حضور سید العلماء. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. حق ہے. جو لوگ اس بات کو ماننے سے انکار بھی کریں گے تو قیامت کے دن ان کو بھی جگہ جگہ ہمارا ہی سٹامپ ملے گا اپنے اوپر. ہم نے ایسے سٹامپ لگائے ہیں, چاہیں خوش ہو کے مانو تو بہت اچھا, ورنہ منوائے جاؤ گے. اور یہ یقین جان لینا, میں اس وقت اپنے ابو سے روشنی دیتے ہوئے اچھے میاں کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بول رہا ہوں, یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. میرا یہاں پہ بیٹھنا بہت بڑا کمال ہے کیونکہ میں یہاں پہ اپنے آپ سے نہیں, اچھے میاں نے مجھے یہاں پہ بٹھایا ہے. واللہ باللہ تاللہ میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں بہت ہی ناقص انسان تھا, مگر وہی بات ہے نا کہ بکنے والے کو مت دیکھو, خریدار کو دیکھو. خریدار کیسا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شمس ماریرا, حضور شمس ماریرا, حضور صاحب البرکات, فیضان حضور صاحب البرکات. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد عربی نے خریدا تھا, مال تھا علی بن ابی طالب. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مال تھا علی بن ابی طالب. سبحان اللہ. خریدار کو دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خریدار پہ ہوتا ہے کہ مال کو قیمت والا بنا دیں. کیا بات ہے. ہے کہ نہیں؟ اس بات کو پہچانو, اس بات کو جانو کہ مال کی قیمت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کی بولی خریدار نہ لگا دے. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. سبحان اللہ سبحان تو صاحب علیہ رسول صاحب نے خریدا اور انہوں نے, اس نوجوان نے اپنی جان مال کا سودا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت ہمارے داداؤں کے ہاتھ پر اور ہمارے خاندان کے ہاتھ پر جب سب کچھ بیچ گئے تو یہ ابھی پھروتی کرنے والے ان کے نام پر کہاں سے آ گئے؟
یہ بھی اچھا ہے حضور. واہ کیا بات. کانٹریکٹ ہو چکا تھا کہ ہم نے خریدا اور تو بکا. اللہ اکبر. ہے کہ نہیں؟ ہم نے خریدا اور تو بکا. اب ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں انہیں ہی تردد ہوگا جن کو اعلیٰ حضرت سے وہ نسبت نہ ہو جو ہم کو ہے. واہ واہ ہم کو واہ. کی نسبت ہے کہ جس گدی نے خریدا ہے اس کے ہم محافظ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے مانو نہ مانو ہمارا سٹیمپ قیامت کے دن دیکھ لینا اپنے اوپر. جگہ جگہ ملے گا. جی اظہر بھائی جی جی. ہاں ہمارا سٹیمپ ہر جگہ ملے گا, ہماری مہر ہر جگہ ملے گی. واہ. اللہ اکبر. تو حضرات گرامی میں کہا نا کہ جب آپ وہاں سے بیعت ہو کے باہر نکلے تو چونکہ ان کی عقیدت سچی تھی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. اور جب مال اچھا ہوتا ہے نا تو خریدار کو بھی خریدنے میں مزہ آتا ہے کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور خریدار بھی اس مال کو قیمتی بنا دیتا ہے. تو جب بریلی سے آئے ہوئے اس مال کو ماریرا کے خریدار نے پسند کیا تو اس پر توجہ اتحادی فرمائی. اللہ. مرشد کی نظر جسے کہتے ہیں, مرشد نے نظر فرمائی, اور جب نظر فرمائی تو سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان جب اللہ. باہر نکلے تو فرق صرف داڑھی کے رنگ کا تھا, اللہ اکبر. ورنہ خدام سمجھے کہ دونوں آل رسول احمدی ہیں. اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو حضرات گرامی میں آپ سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمیں وہی ہم اسی وجہ سے بڑے مولانا صاحب کی مثال دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اپنے مرشد کی طرح بننے کی کوشش کی تو آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا صلہ یہ دیا کہ ان کو اتنی شہرت بخشی, بے ان شک. کو اتنا نام دیا. بے شک. ان سے محبت کرنے کا نام مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام کے نعرے لگاؤ جو انہوں نے کبھی زندگی بھر اپنا مسلک نہیں کہا کہ میرا مسلک یہ ہے, ان کے نام سے مسلک کو جوڑو. آج بہت سارے لوگ فیس بک کے اوپر اور دیگر سوشل میڈیا کے اوپر جو معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ ان پہ ترس کھاؤ. برا بھلا ان کو جو کہہ رہے ہیں, گناہ کما رہے ہیں, کیوں کما رہے ہیں؟ انہی لوگوں کی وجہ سے جن لوگوں نے طریقتی حلقوں میں گھس کر مسلمانوں میں آپس میں دو پارٹ کر دی. اللہ اکبر. یہ پارٹ کرنے والے میں اپنے برکاتی بھائیوں کو اس پہلی جو میلاد کی محفل ہے, پہلی کل ہوگی محفل انشاءاللہ, میں آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آئے ہو, اب جہاں سے واپس جب جانا تم لوگ یہاں پہ چارج ہونے آئے ہو, ہے کہ نہیں؟ سال بھر کے بعد ماریرا کیوں آتا ہے بندہ؟ کیا ضرورت ہے آنے کی, اتنی تکلیف اٹھانے کی؟ اس لیے آتے ہو کہ یہاں سے کچھ چارج ملتا ہے جو اگلے سال 1 سال کے لیے بیٹری کو چارج کر دیتا ہے. تو جب چارج کروانے آئے ہو اپنے آپ کو تو میں تم سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو بہت اوپر اٹھاؤ ان تمام مسائل سے, ان تمام اختلافی مسائل سے اوپر اٹھاؤ. کوئی تم سے کہے کہ تمہارے پیر و مرشد بہت برے ہیں, تم کو ہاں الحمدللہ بہت برے ہیں, ہمارے لیے اچھے ہیں. کیا بات ہے. ہمارے لیے اچھے ہیں. میں یقین جانے یہ میں آپ کو ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ بول رہا ہوں. کوئی آپ سے کہے تم بہت برا ہو, آپ کو یس میں بہت برا ہوں, بہت اچھی بات, آپ اچھے ہو نا, بس آپ اچھے رہو. یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے اس بر صغیر میں طریقہ ہے جسے کہتے ہیں بی لٹلنگ, لوگوں کو چھوٹا بنانے کا, ذلیل کرنے کا, کانڈیسینڈنگ, لوگوں کو نیچا کر کے بات کرنے کا. یہ ہمارے اس طرف کا طریقہ ہے. ان طریقوں سے اوپر اٹھو. یہ اچھے میاں کا طریقہ نہیں تھا, امام حسین کا طریقہ نہیں تھا, امام حسن کا طریقہ نہیں تھا. امام حسن کی جائیداد, امام حسن کا حق چھیننے والوں کو امام حسن نے تخت پر بٹھایا, عزت دی, اور لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کو عزت دو. تخت پہ بٹھایا اپنے آقا امام حسن. اگر صحیح معنی میں سادات سے محبت کرتے ہو
تو یقین جانو سادات کو جو خانوادہ سادات ہے حقیقت میں جو شجرے کے سید ہوتے ہیں ان کو دنیا کی کسی نعمت سے کوئی نعمت لگتی نہیں کہ دنیا کی کسی چیز کا انہیں لالچ ہو. دیکھ لو اگر سبق صحیح سیکھنا ہے امام حسن اور امام حسین کی ذات سے سیکھو کہ کس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ دے کر بھی کہا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دے کر بھی کہا لا الہ الا اللہ. یہ کب ہوا؟ جب وہ صحیح معنی میں مرید ہوئے. اور یہی ہمیں اور آپ کو سیکھنا اور سکھانا ہے اس 3 دن کے سفر میں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل صبح بعد نماز فجر درگاہ کے اندر حلقہ قادریہ ہوگا. اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرس کی شروعات ہر سال کیسے کرتے ہیں؟ پرچم کشائی سے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پنجتن کا ہمارا علم ہے. اس کا علم ہے، ہمارا علم ہے پنجتن کا. اور اس پنجتن کے علم سے جو ہمارا پرچم پھیرتا ہے اس سے شروعات ہوتی ہے ہمارے عرس پاک کی. یہ 51واں عرس سیدی برکاتی ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعہ کی نماز کل مسجد امام زید بن علی میں پڑھی جائے گی. امام آدم امام زید، یہ اصلی لقب حضرت امام زید کا ہے. میں کہتا ہوں بہت سارے لوگوں سے کہ بھائی سب لوگ بڑے ہیں. میں اس دن اپنے کسی ایک بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ دیکھو کیسی دنیا ہے یہ کہ کیسے کیسے ڈیزرونگ لوگ جنہوں نے باقاعدہ خدمت کی، جو باقاعدہ باصلاحیت تھے، جن کے پاس علم کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، اور ان لوگوں کے حق کو مار دیا گیا، پردہ ڈال دیا گیا. اور ایرن غیرن نتھو خیرن جتنے تھے ان لوگوں نے پاور کی بنیاد پر، لاٹھی کی بنیاد پر دادا گیری دکھا کر اپنا نام آگے کر دیا. یہ ہے دنیا. لیکن امام زید، امام آدم امام زید علیہ السلام، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ثانی حسین ہے. ثانی حسین ہے. بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے وہ تم نے فلانے حقیقت کو ظاہر کیا ہے تو اب ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. ہم کہتے ہیں جاؤ کس سے ہماری شکایت کرو گے؟ جاؤ ہمارے جد زید سے کر کے آؤ. ہمارے جد حضرت زید شہید نے ایسا سب کچھ ارپن کر دیا اسلام کے لیے کہ ان کا جسم تک باقی نہیں ہے. جسم تک باقی نہیں ہے. ایک نشان ہوتا ہے نا. مجھے پھر اپنے بڑے مولوی صاحب یاد آئے. وہ کیا اچھے انداز میں کہتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. ہے کہ نہیں؟ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. تو حضرت گرامی، حضرت کرام امام زید بن علی، اس مسجد کا نام میں نے خاص طور پہ رکھا ہے کیونکہ یہ خانوادہ زیدی سادات کا خانوادہ ہے. یہ زیدی سادات کا خانوادہ ہے. اور امام زید کے نام کو لوگوں نے چھپا دیا اور فقیر برکاتی کو حضور اچھے میاں صاحب نے یہ ذمہ داری بخشی ہے کہ تو امام زید کا نام کا علم لے کے اٹھے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، جو رسول اللہ فاران کی چوٹی پر لے کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت اچھا لگتا ہے اپنے امام زید کی زندگی کو پڑھ کے، جس کے بارے میں سیمینار میں بھی آپ کو معلوم ہوگا. حضرت امام زید ہر مکتب فکر کے حضرات سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں نہیں کہ اگر معین الدین بھائی نے جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لی تو معین الدین بھائی کو فتوے لگ گئے کہ تم سبطین میاں کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے. جیسے تھوڑے دنوں پہلے لگائے ہیں ان پہ، میں بتا رہا ہوں، ممبر میں بتا رہا ہوں کیوں بیٹھے تھے. ہمارے حضرت علامہ ممتاز اظہری صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے، ہمارے جامعہ کے پرنسپل. یہ سب جانتے ہیں یہ آج کل کے زمانے کا ہے، یہ اس زمانے کا نہیں ہے. میں اپنے برکاتیوں سے فیڈ بیک لوں گا اور اس کے بعد کہ بتاؤ مجھے کتنا اچھا لگتا ہے کسی مسلمان کو برا نہ سمجھنا، ہے کہ نہیں؟ اچھا لگتا ہے نا کسی پہ کہ اس کا فرقہ کیا ہے یہ بول کے اس کو برا کہو. اچھا لگتا ہے نا یہ نہ کہنا، ہے نا؟ یہ جذبہ اپنے دل کے اندر رکھو. اللہ رب العزت ہمیں مجسم تبلیغ کا آلہ بنا دے
کہ ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب آ جائیں. اللہم آمین. یہ امام زید کی تعلیمات میں سے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی، سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.